اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اس کی نا پھر بھی ایک دفعہ بآواز بلند صلوات. اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو. آواز کھول دو. کوشش کر کے اعلی اطہار کی ذات پہ پھر بھی صلوات. آمد امام زمانہ کی خاطر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. انا الذی مفتوح الغیب لا علم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا اول الآدم انا اول اللوح مذکور فی صحیفۃ الاولا وخیر المبشرین وخیر المنذرین وشفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالطٰہٰ والیاسین خاتم النبیین الذی کلاف شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقتا آدم بیدے بآواز بلند صلوات. کوشش کریں سارے اذہان مل کے خندہ پیشانی سے کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے درود تلاوت فرمائیں. دعا ہے پروردگار عالم اس عزت والے دربار میں چل کے آیا میری شہزادی قبول و منظور فرمائے. کوشش کریے گا مل کے آمین کہیے گا. مالک و خالق تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا. جو احباب اس عزت والے دربار میں جو نیک حاجات لے کے آئے ہیں میری شہزادی قبول فرمائے. بانی مجلس عزیزم جناب سبت کاظمی صاحب و دیگر احباب جو بھی اس کار خیر میں شریک ہیں مالک ان کی محنتیں قبول فرما. بالکل حکم ہو گیا تھا جناب سید علی بھائی کا عزیزم میرے نہایت ہی واجب الاحترام گجراوالا سے مخدوم سید علی حسین نقوی صاحب کا حکم تھا. میں حاضر ہو گیا. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کوشش کریے گا. دعا محتاج ہے. کملی والے محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دعا میں قبولیت میں دیری ہوتی ہے، لیکن سائیں فرماتے ہیں جب کوئی مومن عزادار زنجیر زن ماتمی آمین کہے اللہ کی مجبوری بن جاتی ہے اسے قبول کرنا. کوشش کریے گا مل کے آمین کہیے گا. مالک و خالق تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اس نازک دور میں ہر عزادار کی عزت کی محافظت فرما. مالک و خالق ہمیں محمد و اہل بیت محمد کا صحیح معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. جس کے دل میں جتنی تڑپ ہے، جتنا دل مچلتا ہے، جتنا دل تڑپتا ہے، جس طرح وہ بے قرار ہے اتنی بے قراری میں آمین کہیے گا. مالک و خالق ہمارے حقیقی وارث، حقیقی آیت اللہ، حقیقی بقیت اللہ یہی حق ہے. حقیقی بقیت اللہ رہبر معظم سرکار کائی میں آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ لیجئے بآواز بلند. درود ایسا تلاوت فرمائے تاکہ میں کچھ گوش گزار کر سکوں. اجازت سرکار بھائی جان جناب نقیب ممبر صاحب سرکار آپ کی بھی اجازت ہے جناب گفتگو کا آغاز کریں. سامعین گرامی قدر بالکل اپنی تعداد سے خفا نہیں ہونا. مجلس انشاءاللہ میں پوری خطاب کروں گا. بس کوشش یہ کریے گا میرے لفظوں کو وصول کر لیجئے. اگر لفظ ضائع ہو گئے تو پھر پڑھنے کا جی نہیں چاہے. کوشش کریے گا میرے لفظوں کو وصول کیجئے گا. قرآن کی ایک آیت سے بات شروع کرتے ہیں پھر اس کے ضمن میں جہاں تک آپ لے چلے سفر کریں گے.
ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے فرشتوں سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے سرکار, کوشش کریے گا جوان میرا ساتھ دیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے لگا ہوں. جو پہلے لفظ کو پہنچو گے میں تمہیں سلام کروں گا, پہ نتیجے آپ کے گوش گزار کروں گا اگر آپ میرے لفظوں کو وصول کرتے جائے. کوشش کریے گا جتنی دیر بعد چلے آپ کا بیٹھنا عبادت میں ایسے شمار ہو کہ ہر چہرہ مجھے آیت معدت کی تفسیر لگ جائے. ارشاد ہو رہا ہے, میں لفظ ضائع نہیں کیا, لمحہ ضائع نہیں کیا, پہلا جملہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں مٹی سے من طین یعنی مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. علم عباس کی قسم ہے جتنا بھی بولو نقوی کے جملے کا حق ہی نہیں ادا ہوتا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں زمین پر مٹی سے ایک بشر بنانے لگا ہوں. عزت عباس کی قسم, اور بشر بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانے لگا. کیا کہنے بھائی, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے. یا اللہ کیا کہنے بھائی, مولا اس تو اضافہ فرمائے. سید آپ کو اب آپ کی دعاؤں کا صلہ سید زادہ, میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. بس اتنی سی بات تھی. توجہ, مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں. اچھا بات اگر میں اپنی طرف سے کروں تو بالکل داد نہیں. توجہ بھائی نقیب ممبر صاحب, میری ذاتی بات ہو تو بالکل داد نہیں, لیکن اللہ کہے تو پھر حق بنتا ہے. اللہ کہہ رہے میں زمین میں بشر بنانے لگا ہوں. بنانے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے لگا ہوں. ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ کہہ رہے یار میں پہنچا سکوں, ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا. کسے؟ جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. میں جملہ دے کے دیکھتا ہوں, جسے اپنے دونوں میں, ادھر ہاتھ رکھنا, میں جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں, جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. ارے جاہل, جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے کوئی اسے سجدہ نہ کرے تو وہ ابلیس ہوتا ہے, اور جسے اپنا جست کہے. کیا کہنے بھائی, مل کے حیدری سلامت. یہ محلہ میرا ساتھ دے رہا ہے, کوشش کرے گا آپ بھی ذرا بولیے گا بھائی. توجہ, آپ کے یقیناً میں اذہان عالیہ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا. کیا کہا, میں زمین پر ایک بشر بنانے والا ہوں جو مٹی سے بناؤں گا, اور بناؤں گا بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے. چلے میں ایک گفتگو کے آغاز میں ایک سوال کر لیتا ہوں. روز ذاکرین کا خطبہ کا شیعہ قوم امتحان لیتی ہے, اجازت دو تو ایک چھوٹا سا امتحان میں آپ کا لے لوں. ایک سوال کرتا ہوں, اللہ جسم رکھتا ہے سرکار؟ انہیں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا سرکار, اللہ جسم رکھتا ہے؟ بھائی نہیں رکھتا, بس زبان کہیے اللہ جسم نہیں رکھتا. ہم اس اللہ کو نہیں مانتے وہ جو جہنم میں اپنی ٹانگ رکھے گا. یہ کسی اور کا عقیدہ ہے, شیعہ قوم کا عقیدہ نہیں ہے. وہ جہنم میں اپنی ٹانگ رکھے گا پھر وہ جلائے گا, نا 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 بھائی, اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. جو جسم و جسمانیات میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن پھر اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. چلے قرآن کی پھر ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اگر شیعہ قوم قرآن نہیں سنتی تو پھر کون سنتا ہے؟ چلے آئے قرآن پڑھتے ہیں. سورہ مائدہ ارشاد ہو رہا ہے, میں ترجمہ کر کے آیتیں سناتا جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ تک اپنے انمول گوہر پہنچاتا جاؤں گا. ارشاد ہو رہا ہے, اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہود و نصارہ سے. یہودیوں نے ایک اعتراض کیا ہے توحید پہ. یہودیوں نے ایک اعتراض کیا توحید پہ. اللہ نے اس اعتراض کو بھی بیان کیا اور اس اعتراض کا جواب بھی دیا. میں جواب بھی پڑھوں گا, اعتراض بھی پڑھوں گا, اور پھر دیکھوں گا کہ شیعہ قوم کیسے بادشاہی کو سلام کرتی ہے. اعتراض کیا تھا؟ سورہ مائدہ ارشاد ہو رہا ہے اے رسول, یہ کہتے ہیں یہ یہود, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا. کیا کہنے بھائی, میں نے عقیدہ پڑھ دیا, میں نے عقیدہ پڑھ دیا اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا. اے رسول ان سے کہہ دے
खामोश, अल्लाह का एक हाथ नहीं, अल्लाह के दो हाथ है। क्या कहने भाई, अल्लाह, ये मयार है कुरान पे शिया कौम का बोलने का। कोशिश करिएगा जवान मेरे साथ, जवान बोलते हुए अच्छे लगते हैं। क्या कहा? एक हाथ नहीं, अल्लाह के दो हाथ है। इजाजत हो तो फिर कुरान पढ़े। आज दिल है कि कुरान से ही गुफ्तगू सरकार करते हैं। इरशाद रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नबी गुजरा है जिसे हम कश्ती वाले के नाम से जानते हैं। ऐसी ही सरकार, कश्ती वाला नबी। अजाब करीब आया, अल्लाह ने कहा कश्ती बना। अब हुज्जत है, नबी है, मासूम है, परवरदिगार से मुखातिब हूँ। परवरदिगार, मैं कोई तरखान या कश्ती बनाने वाला तो नहीं हूँ, मैं कैसे बनाऊँ? मैं धीमे लहजे में बड़ी बात करके देखूंगा शिया कौम कैसे इज्जत हुसैन पे, इज्जत अली पे, इज्जत आले मोहम्मद पे बोलती है। नूह नबी ने कहा मैं कश्ती कैसे बनाऊं, मुझे आती तो नहीं। ये मिंबर के गिलाफ पे हाथ है, मैं धीमे लहजे में बड़ी बात करके देखने लगूं शिया कौम कैसे सलाम करती है। मेरे जुमले का हक़ी नहीं अदा होता, लेकिन जुमला बड़ा है, मेरा कद छोटा है। जब नबी ने कहा ना कि मैं कश्ती कैसे बनाऊं, इज्जत हुसैन की कसम कुरान ने आयत भेजी और आयत को कुरान में बंद करके फरमाया सुन, यंजुरूना बिअैनिही, नू तू कश्ती। जैसे जी एक रिदम टूट गया, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं दोबारा आपके अज़हान तक बात पहुंचाने की कोशिश करूं। फिर भी एक दफा बाबा से बुलंद सलवात। तवज्जो सरकार, बात अज़हान आलिया में मौजूद है। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। आज का मौजू इंशाअल्लाह हम इस पे गुफ्तगू करेंगे कि वो जिस्म तो नहीं रखता मगर अपने अज़ा का जिक्र क्यों करता है। इजाजत दें तो फिर कुरान पढ़ें। इरशाद हो रहा है इन्ना औतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना आशानिका हुवल अब्तर। लफ्ज़ इन्ना अगर आपके अज़हान तक पहुंच गया तो इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। कभी कह रहा है दोनों हाथों से बनाया, फिर कह रहे दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह दो हाथ रखता है, एक नहीं रखता। कभी कहता है नूह तू कश्ती बना, अल्लाह की आंखें तुझे देखती हैं। फिर कभी फरमा रहा इन्ना औतैना, ए रसूल हमने आपको। अल्लाह करे रिदम थोड़ा टूटा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं बात वहां पे ले जाऊं दोबारा। इन्ना औतैना, हमने आपको। जात एक है, हम क्यों है?
اللہ کرے یار میں نے کوئی مشکل گفتگو کی نہیں ہے. اِنَّا آتَيْنَا ہم نے آپ کو اِنَّا آتَيْنَا یعنی کوثر عطا کی. پوچھو نا پروردگار سے پروردگار تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے. میں پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں نازل کیا. کبھی زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا. میں نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا اللہ قرآن میں جب بھی کہتا ہے لفظ ہم کیوں استعمال سیدزادہ کرتا ہے زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا. اگر تیرا چھٹا امام نہ فرماتا معصوم فرماتے ہیں سنو اللہ جب بھی قرآن میں لفظ ہم استعمال کرے تو سمجھ جانا اس میں ہم 14 میں کوئی نہ کوئی شامل. کیا کہنے بھائی مولا اس تو میں اضافہ فرمائے. میں نے عقیدہ پڑھنا ہے جس کا ملتا جائے وہ زمانے کے امام کو سلام کرتا جائے. ایمان مل کے بھائی اجازت ہے. اب ہم میں سے کوئی نہ کوئی اجازت دو تو پھر قرآن پڑھتے ہیں. توجہ بھائی شیعہ قوم قرآن سنتی ہے پتہ نہیں کیوں آج دل بن گیا جی قرآن سے گفتگو کریں. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کو وہ بات یاد ہے وہ کوئی فقیر بن کے آتا رہا کوئی اسیر بن کے آتا رہا کوئی مسکین بن کے آتا رہا. آتا کون رہا کون آتا رہا بھائی فرشتے آتے رہے. حاجت نہیں کھانے کی مگر آتے رہے. جملہ کہوں اگر عقیدے اجازت دے. عزت حسین کی قسم یہ وہ در ہے جہاں جنہیں حاجت نہیں وہ طلب کرتے ہیں. جنہیں عادت ہے وہ ان پہ واجب ہے وہاں سے مانگے. سیدہ سلامت رکھے میرا مولا آباد و شاد رکھے میرا مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. جنہیں حاجت ہے ان پہ واجب ہے بھائی جان ان سے مانگیں ان سے طلب کریں. 3 دن آتے رہے بھائی 3 دن آ کر مانگتے رہے. ہم اسیر بھی ہیں ہم مسکین بھی ہیں ہمیں کچھ دو. واقعہ شیعہ قوم کے بچے کو بھی یاد ہے. 3 دن منت کے روزے رکھے میری شہزادی قونین نے. 3 دن بوقت افطاری وہ یتیم بن کے مسکین بن کے آ کے مانگتے رہے. 5 روٹیاں جاتی رہی عرش پہ. روٹیوں کے بدلے آیتیں آتی رہی. ایسے ہی سرکار روٹیوں کے بدلے آیتیں آتی رہی. اچھا روٹیاں 5 جاتی رہی. پہلی روٹی میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ میں موضوع پہ ہوں. توجہ بھائی نتیجہ دے رہا ہوں. پہلی روٹی مخدومہ عالمیان جناب سیدہ قونین. دوسری جناب علی مرتضیٰ. تیسری بادشاہ حسن اور چوتھی بادشاہ حسین. 5ویں روٹی ہے ان کی ماں کی. کیا کہنے بھائی جو اس لفظ پہ بولے ہو عزت حسین کی قسم ہر ممبر پہ یہ سید ہو کے دست بدستہ گزارش کر رہا ہوں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو کنیز نہ کہا کرو. کیوں جن کی ہے انہوں نے ماں کہا ہے. کیا کہنے بھائی کوشش کرنا میرے ساتھ دیجئے گا. جن کی ہے انہوں نے ماں کہا ہے. 5ویں روٹی ہے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی. اب 5 روٹیاں جاتی رہی عرش پہ ان کے بدلے آیتیں آتی رہی. اب جب آخری دن اجازت دو تو ایک جملہ پڑھوں اگر عقیدے میرے ساتھ مل جائے. اگر ادھر والے دوست بھی میرا ساتھ دیں تو توجہ. بڑی خوبصورت سماعت ہے بڑا خوبصورت ماحول ہے بالکل مطمئن کھڑا ہوں. توجہ. جب 4 روٹیاں جناب فضہ کے پاس آ جاتی تھی جناب فضہ یا تو سب سے نیچے اپنی روٹی رکھتے تھے یا سب سے اوپر. ایسے ہی سرکار میں جملہ دینے لگوں دیکھنے لگوں کون کتنا ہمت انگوش ہو کے بیٹھا. یا تو سیدزادہ سب سے نیچے روٹی ہوتی تھی جناب فضہ کی یہ سب سے اوپر. عزت حسین کی قسم نقوی کا عقیدہ یہی ہے روٹی نیچے ہو یا اوپر. اگر تو روٹی نیچے ہے پھر رزق کی انتہا فضہ ہے. کیا کہنے بھائی رزق کی انتہا فضہ ہے اور اگر روٹی اوپر ہو تو رزق کی ابتدا. کیا
کہنے بھائی، مولا سلامت رکھ، مل کے حیدری. بس پتہ نہیں کیوں بات آ گئی. توجہ بھائی، روٹیاں جاتی رہی، آیتیں آتی رہی. آخری دن جب روٹی گئی نا تو جبریل نے جو آ کر کہا وہ بھی قرآن میں بند ہو گیا، اور جو جناب علیہ فضل سلام اللہ علیہ نے جواب دیا وہ بھی قرآن میں بند ہو گیا. جبریل نے آ کے کہا کہ بی بی تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں روٹیاں دی. میں دھیمے لہجے میں پھر بڑی بات کرنے لگا ہوں اور اپنے موضوع کا ایک حصہ اور عیاں کرنے لگا ہوں. میرا موضوع تھا جسد اللہ. اللہ کا جسد کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ جسد سننا چاہتا ہے وہ زمانے کے امام کو سلام کرے گا. جناب جبریل نے آ کے جناب فضہ سے کہا فضہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں روٹیاں دی. بڑے ہی مغرورانہ انداز میں جو بی بی نے جواب دیا وہ قرآن میں بھائی بند ہو گیا. قرآن نے فوراً جواب دے کے کہا، جب جبریل نے کہا نا بی بی تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو روٹیاں عطا کی، بی بی فرماتی ہے خاموش، ہمیں تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم نے جو دیا وجہ اللہ کا صدقہ دیا. کیا کہنے بھائی؟ مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ذریعے حسین سے مس کرے، مل کے حیدری. جو دیا وجہ اللہ کا صدقہ، جو دیا وجہ اللہ کا صدقہ دیا، وجہ اللہ کا صدقہ دیا. اب جس کا جسم نہیں، اللہ جانے وہ قرآن میں اپنے اجزاء کا کیوں ذکر کر رہا ہے. زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا اگر منبر ابیس پہ خطیب اکبر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف فرما نہ ہوتے اور سلیمان نہ پوچھتا. سلیمان نے کہا مولا اللہ جسم نہیں رکھتا مگر جگہ جگہ اپنے اعضاء کا کیوں ذکر کر رہا ہے. تیرے میرے امیر نے اپنی ابا ہٹائی اور فوراً انا الناس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس ھذا جسد اللہ، یہ علی ہی اللہ کا جسم ہے. کیا کہنے انہیں اٹھے ہاتھوں کو سلام. سیدہ سلامت رکھے میرا مولا آباد و شاد. بھائی جان مولا اس تم اضافہ فرمائے، مولا آپ کی خیر فرمائے، آپ سلامت، مولا زندگیوں میں اضافہ فرمائے. یاد رکھیے گا، اجازت دے تو اس سے آگے کی بات کریں. بھائی جان وقت کی سرکار کوئی کہہ تو نہیں. توجہ بھائی، قرآن پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے اللہ قرآن میں ارشاد. چلے میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں جٹ صاحبان، چودھری صاحبان، شاہ صاحب، رانا صاحب کوئی نہ کوئی اپنے اصول قوانین بناتا ہے. توجہ ہے سرکار؟ اپنے قوانین سے یہ زیادہ بناتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میرا اصول ہے، میرا قانون ہے، میں اپنے قانون بدلتا نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مجبوری سے وہ قانون ٹوٹ جاتے. ایسے ہی سرکار اللہ نے بھی قرآن میں قانون بنائے ہیں. اللہ نے بھی ارشاد لا سنتا لا تبدیلا، اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون توڑتا نہیں. اجازت دو یہ ملنگ، یہ عزادار، یہ ماتمی، یہ زنجیر زن، یہ نقیب سب کو اپنے ساتھ ملا کے، میری بالکل اوقات نہیں، میری بساط نہیں کہ میں پروردگار سے گفتگو کر سکوں، لیکن ایک آپ کا سہارا لے کر اللہ سے ایک سوال کریں. سرکار اجازت ہے اگر آپ میرا سہارا بنے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی بھائی جان سنت کو، بنائے ہوئے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، یہ مومن ملنگ عزادار میں سب کو ملا کے اپنے بارگاہ میں پروردگار عالم کے حضور ایک سوال کرتا ہوں. پروردگار تیرا یہ کہنا ہے، خاموشی اس لیے ہے کہ میں بات بچوں تک بھی پہنچانا چاہ رہا ہوں، تیرا یہ کہنا ہے کہ تو اپنے بنائے ہوئے قانون بدلتا نہیں، لیکن ہم ملنگ عزاداروں نے
देखा کہ علی کی وجہ سے تو نے اپنے قانون توڑے. کیا کہنے, یہی حق تھا. اسی انداز سے بولنا بنتا تھا اس بات پہ آپ کا, بالکل اسی انداز سے بنتا تھا. ہم نے دیکھا علی کی وجہ سے تو نے اپنے قانون توڑے. اجازت ہو تو وہ چند قانون قرآن سے پڑھیں. توجہ بھائی, اللہ نے قرآن میں قانون بنائے, یا ویسے اللہ نے ایک قانون بنایا. ایک قانون سے میں بات شروع کرتا ہوں. اللہ نے ایک قانون بنایا, قرآن میں نہیں, روایات میں. ارشاد ہو رہا ہے کوئی تھا جس کا وقت ولادت قریب تھا. نہیں, شیعہ قوم نہیں پہنچے گی تو نقوی کو دکھ لگے گا. کوئی تھا جس کا وقت ولادت نزدیک تھا, وہ بیت اللہ کی طرف اس کی ماں گئی. اللہ نے فوراً کہا واپس چلی جا. اللہ نے فوراً کہا واپس چلی جا. بھائی نقیب ممبر قانون بن گیا نا, قانون تو بن گیا نا کہ جو عبادت خانہ ہو وہ زچہ خانہ نہیں ہو سکتا. عزت حسین کی قسم اللہ کا قانون بننا تھا کہ جو عبادت خانہ ہو وہ زچہ خانہ نہیں بن سکتا. یہ تھا اللہ کا قانون, اللہ نے بنایا تھا قانون. لیکن 13 رجب علی کی وجہ سے وہی قانون توڑ دیا. کیا کہنے بھائی, مولا اس تو میں اضافہ فرمائے. شہزادی آباد و شاد رکھے, علی کی وجہ سے قانون توڑا. اجازت دو تو ایک اور قانون پڑھے, قرآن سے قانون پڑھے. توجہ بھائی, اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں, یاد رکھیے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت, یہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. مت سوچئے گا کہ کوئی وہاں تلوار لٹک رہی ہے. ہاں چھٹے امام کا فرمان ہے کہ کوئی وہاں تلوار نہیں لٹک رہی. امیر سے پوچھا گیا مولا آخر وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز کیا ہے؟ امیر فرماتے یاد رکھیے گا وہاں کوئی تلوار نہیں, وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے. وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے. اتنی مشکل ولایت علی ہے, اور علی کی وجہ سے جب وہ قانون توڑتا ہے نا پھر اس انداز سے توڑتا ہے کہ دشمن کو بھی کہنا پڑتا ہے علی علی ہے. چلے میں ایک اور قانون پڑھتا ہوں. توجہ بھائی, ابھی قرآن نازل ہو رہا, رسول خدا خانہ کعبہ کے بالکل نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. 2 بندے گزرے ہیں رسول پاک کے قریب سے. انہوں نے آ کے کہا رسول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں قرآن کی سیدزادہ تلاوت کر رہا ہوں. اچھا کس قرآن کی؟ فرمایا اللہ کی طرف سے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے. 2 بندوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ اگر تو یہ کلام الہی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے, تو پھر اسے کہ ہم پہ عذاب نازل کرے. توجہ بھائی, توجہ, اسے کہ ہم پہ عذاب نازل کرے. اللہ سے فوراً حبیب مکرم نے کہا کہ پروردگار یہ عذاب مانگ رہے ہیں کہ اگر تو یہ تیرا کلام ہے تو پھر بھائی جان عذاب نازل کر. تو فوراً پروردگار نے کہا اے نبی اللہ تو ہے کل جہان کی رحمت, اور تیرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا. کتنا بولو جملے کا حق کی نہیں ادا ہوتا. میں کوشش کر رہا تھا کہ دھیمے لہجے میں آپ تک بات پہنچ جائے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خطیبانہ رنگ میں آپ تک بات پہنچاؤں تو میں ویسے پہنچا دیتا ہوں. کیا کہا کہ تو ان میں موجود ہے لہٰذا میں عذاب نہیں بھیج سکتا. تو قانون تو بن گیا نا, جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتے, جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آیا کرتے. یہ تھا اللہ کا بنایا ہوا قانون. وقت گزرتا گیا, اسلام پروان چڑھ گیا, اسلام کا بول بالا ہو گیا. نبی حج پہ چلا گیا, نبی حج سے واپس آ رہے تھے کہ پلانوں کا منبر بنایا. غدیر کے مقام پہ پلانوں کا منبر بنا کے نبی نے علی کی ولایت کا لکودک صحرا میں اعلان کیا کہ کسی کہنے والے نے کہا اگر تو یہ ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے کہ عذاب نازل ہو. اب محمد موجود ہے, قانون ٹوٹ گیا, عذاب نازل. کیا کہنے مولا اس تو میں اضافہ فرمائے, سیدہ سلامت رکھے. تو قانون ٹوٹ گیا نا بھائی,
اب پتہ چل گیا، یاد رکھیے گا شیعہ قوم، شیعہ سنی مجمع تشریف فرما ہے، یاد رکھیے گا، سید سمجھیے گا، مسافر سمجھیے گا، شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ سمجھیے گا، یاد رکھیے گا اللہ اپنے اور محمد کے دشمن کو رعایت دے دیتا ہے، علی کے دشمن کو رعایت نہیں دیتا۔ کیا کہنے بھائی، مولا سلامت رکھے، سید آباد و شاد، آپ جیتے رہے، کیا کہنے، ارشاد ہو رہا ہے بھائی جان توجہ، قرآن فرما رہا ہے کہ بروز حشر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کرے یار شیعہ قوم قرآن سنے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور بے ساختہ کہیں گے کاش ہم تو رابی ہوتے۔ کیا کہنے بھائی، کاش ہم تو رابی ہوتے۔ خدا کی قسم یہ اچانک ذہن میں آ گیا، حکم ہوا تھا لیکن اچانک ذہن میں آ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک فارسی کے شاعر نے قرآن کی اس آیت کو کیا کمال انداز میں، تو صحیح سامرا سے کربلا کتنا سفر ہے، تم صبح جاتے ہو شام کو زواری کر کے کربلا واپس آ جاتے ہو، تیرا 11واں امام وہ واحد امام ہے جو آج تک کربلا نہیں جا سکا، زندان کے دروازے پہ تیرا 11واں امام سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کے رو کے گزرتے ہوئے زائروں سے کہتا تھا اور رکو یہ ہدیہ لے جاؤ، یہ زادِ سفر لے جاؤ اور میرے دادا حسین کو میرا سلام کہنا، اور رو کے کہنا میری مجبوری ہے اور میں تیرا سلام کرنے نہیں آ سکا اور میں بڑا مجبور۔ اجر کو میں نے سیدہ ایک منزل بلند فرماؤ، تیرا امام فرماتا ہے جو بندہ بھی زواری نہ کر سکتا ہو نا، جو بندہ بھی زواری نہ کر سکتا ہو وہ منت مانے مجھے مولا میرے کربلا جانے کے اسباب پیدا کر، مولا میں جب کربلا جاؤں گا ذریعے حسین کو مس کر کے مولا میں اپنا سلام بعد میں کروں گا، اور مولا پہلے تیرا سلام۔ اجرکم من سیدہ ایک منزل بلند فرمانا، ایک مشاہدت کا ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے۔ عزادارو، میرے 11ویں امام کے عزادارو، 4 دفعہ زہر دی گئی تیرے اس امام کو، 3 دفعہ ظاہری ابھی قائم دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت زہر دی گئی مشیت الہی تھی، ظاہری جہاں نہیں چھوڑا مولا نے۔ یہ جو اس دفعہ زہر ملی ہے نا، عزت حسین کی قسم 7 راتیں گزر گئی تیرا امام بستر پہ تڑپ رہا ہے، یکم ربی الاول کو زہر ملی ہے تیرے امام کو، ہر امام کو یا زہر سے مارا یا تلوار سے مارا، اب ہائے کرنا دکھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں، ہر امام کو یا زہر سے مارا، جوان ہائے کرنا یا تلوار سے مارا ہے، امام حسن کو زہر دی گئی، سارے اماموں کو کسی نہ کسی کو تلوار سے مارا، کسی نہ کسی کو زہر سے مارا، تیرے 7ویں امام کو زہر دی گئی، تیرے 7ویں امام کو جو زہر دی برچھیوں میں تڑپتا رہا، اب ہائے کرنا دکھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائے، انوکھی زہر ملی ہے تیرے 11ویں امام حسن عسکری کو، قائم مولا کے بابا کو عجیب رنگ میں زہر کی گئی، ادھر قائم کو زہر دی گئی، ادھر جدال تازیانے لے کے آیا، امام کے ہاتھوں پہ تازیانے مارنا شروع کیے، اتنے تازیانے مارے کہ حکیم کہتا ہے بس کر غریب مر گیا۔ اجرکم من سیدہ، بس کر غریب مر گیا۔ اس نے امام کو کہا انگوروں کے اندر سوئی کے ذریعے سے اس نے انگوروں میں زہر کو ملایا، زہر کو ملا کے اس نے امام کو کہا انگور کھائے، تیرا امام فرماتا ہے میرا بھی مہدی چھوٹا ہے مجھے انگور نہ کھلا، یہ کہتے ہیں مولا انگور کھائے، 4 دفعہ اس نے مولا سے کہا انگور کھائیں، غریب نے انکار کیا،
عزت حسین کی قسم ادھر غریب کا انکار کرنا تھا. ایک دجال کو اس نے اشارہ کیا, یہ دوڑتا ہوا میرے مولا کے قریب آیا, اس نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, اس انداز سے تازیانے برسانا شروع کیے. اتنے تازیانے برسائے, غریب نے انگور کھانا شروع کیے. منہ سے آواز آئی انا للہ اجرکم من السیدہ, ایک منزل بلند فرمانا انا للہ و انا الیہ راجعون. غریب بڑی مشکل سے گھر پہنچا. گھر پہنچنا تھا, تیرے ظاہری طور پہ مولا غیبت میں تھے. ایک سراہی تھی جہاں سے مولا برآمد ہوتے تھے. مولا برآمد ہوئے, برآمد ہو کے بابا کی حالت دیکھی, کہا بابا کیا ہوا؟ رو کے تیرے عسکری. مولا فرماتے ہیں مہدی بیٹا زہر مل گئی, مہدی بیٹا زہر مل گئی مجھے. جب کہا نا مہدی بیٹا زہر مل گئی, دوڑتا ہوا تیرا قائم مولا اپنے بابا کے قریب آیا. قریب آ کے اب طریقہ امامت کیا ہے؟ بڑا مشکل جملہ میری ذاکری کا ہے, کرنا دکھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائے. طریقہ امامت یہ ہے جب کوئی امام ظاہری طور پہ دنیا سے جاتا ہے, اسرار امامت دوسرے امام کے حوالے کرتا ہے. جب دوسرے امام کے حوالے کرتا ہے نا, تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسرار امامت حوالے کرتا ہے. امام نے قائم مولا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اللہ جانے کیا مجبوری تھی, یوں ہاتھوں کو ابا کے پیچھے چھپا کے مولا فرماتے قائم بیٹا میرے رخسار پہ رخسار رکھ, اور میرے رخسار پہ رخسار رکھ. مولا نے رخسار پہ رخسار رکھا. امام نے اسرار امامت میرے مولا کے سپرد کرنا شروع کیے. ابھی سپرد کر رہے تھے کہ قائم مولا نے رخسار چوما, اور چوم کے فرماتے ہیں بابا بابا اسرار امامت تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے دیے جاتے ہیں, مولا ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ معصوم فرماتے ہیں میری کوئی مجبوری ہے. فرمایا بابا کیا مجبوری ہے؟ امام نے ہاتھ نکالے, ہاتھ نکال کے فرماتے ہیں میری انگلیاں شہید ہو گئی, اور میں کیسے اسرار امامت تیرے حوالے کروں؟ ادھر امام کا جنازہ تیار ہوا, امام کے جنازے کا عزادارو تیار ہونا تھا. امام کا جنازہ گھر سے نکلا. ادھر میں امام سے کہوں گا مولا دیکھنا, مولا تیرا جنازہ تیار بھی کیا گیا, اور مولا تیرا جنازہ شان و شوکت سے مولا تیرے بھائی کے حوالے ہو کے گھر سے نکلا. ہائے قسمت غریب زہرا کی, مقتل میں بے یار و مددگار. اللہ لعنت اللہ علی کل الظالمین. ماتم